اس نے کچھ نہیں سمجھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بڑے مقبول ہیں۔ جب جاتے ہیں تو قبریں بھی خوشبودار بن جاتی ہیں۔ آج 14 تاریخ ہے اور اسی 14 تاریخ کو ایک خوشبو والا قائد بھی دنیا سے گیا، جس کی نفاست کا یہ حال کہ وہ اپنے کپڑوں پر کبھی گرد جڑنے نہیں دیتا تھا، لیکن صحابہ کی عزت کے لیے منو من مٹی کے نیچے ہم نے اسے بھی دفنایا ہے۔ اور جب وہ گیا تو اس کی قبر سے ناگن چورنگی کی صدیق اکبر مسجد سے خوشبو پھوٹنے لگی، جسے دنیا عبد الغفور ندیم شہید کہتے تھے، اور جن کے کالے کالے بال میں سفید داڑھی ایسی لگتی تھی جیسے کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل کے آ گیا، کالی گھٹاؤں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ ایک ہفتے قبر سے خوشبو آئی۔ آپ میں سے کس کس نے ان کی قبر کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے؟ گواہ بھی موجود ہیں۔ 3-4 مہینے کے بعد میں نے عید کی نماز مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی میں پڑھائی، پھر حضرت کی قبر پر دعا کے لیے آیا، عید والے دن دوبارہ قبر سے خوشبو شروع ہو گئی۔ سالانہ ان کی یاد میں جلسہ ہو رہا ہے، ہم اسٹیج پر باہر روڈ پر ہیں، ہمیں میسج ملا کہ حضرت کی قبر سے دوبارہ قبر سے خوشبو شروع ہو گئی۔ آئے تو سال بعد دوبارہ قبر سے خوشبو شروع ہو گئی۔ جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اسیری میں گزارا، میں نے تسلیم و رضا کا جو سبق ان سے سیکھا ہے کہ تسلیم و رضا کا ایسا عظیم پیکر تھا کہ جناب وہاں رہ کر بھی، پابند سلاسل ہو کر بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکم نہیں آتے تھے، بلکہ ایک دن میں نے کہا حضرت تکلیف تو ہوتی ہوگی، کہتے نہیں مولانا وہاں ذرا آزادی ہوتی ہے، جیل میں گھوم پھر لیتا ہوں، یہاں ذرا گھر پہ جناب بڑا مصروف رہنا پڑتا ہے تو وہاں بھی بہت خوش ہوتا ہوں۔ میں نے کہا ایسا انسان بھی دنیا میں ہوگا جو صحابہ کی محبت میں اسیری کو اتنی خوشی سے دل سے لگا رہا ہو، اور اپنی بیرک میں کھڑے ہو کر شاید ندیم شہید یہی کہتے ہوں گے، 2 گز کفس میری جاگیر ہے، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں بادشاہوں کی طرح۔